بسم الله الرحمن الرحيم. إما مفعول له لقوله أرسله وحينئذ يراد بالهدى هداية الله حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به أو حال عن الفاعل أو عن المفعول وحينئذ فالمصدر بمعنى الاسم الفاعل أو يقال أطلق على ذي الحال مبالغة نحو زيد عدو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ متن کی عبارت دیکھیں. والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ. علی حرف جر ہے، من موصول ہے، ارسل فعل، ہو اس کا مفعول بھی، اور ارسلہ میں کا ضمیر ہے جو ارسلہ کا فاعل ہے. ہدن ترکیب میں کیا ہے؟ بس یہ سوال ہے. ہدن ترکیب میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھیں کہ ہدن ترکیبی لحاظ سے اس میں کئی احتمالات ہیں. نمبر ایک، یہ مفعول لہو ہے. کیا ہے؟ نمبر دو، یہ حال ہے. نمبر دو، یہ دو ابتدائی طور پہ دو احتمال. ارسلہ ہدن یہ مفعول لہو ہے، دوسرا یہ حال ہے. ابتدائی طور پہ دو، مزید جو بات ہے وہ اس پہ بعد میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کرے یا مفعول لہو ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مفعول لہو کس سے کہا؟ کہ ارسلہ سے. ٹھیک ہے نا؟ مصنف کے قول ارسلہ کے لیے یہ بات سمجھے. بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کہا نا ارسلہ ہدن، انہیں بھیجا ہدایت کے لیے، انہیں بھیجا. اب بظاہر ہدایت سے مراد حضور کی ذات والا ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسرے لفظوں میں جیسے ہم کہتے ہیں بھیجا ہدایت بنا کر، وہ تو اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ مراد ہے حضور کی ہدایت. ہدن سے کیا مراد ہے؟ بات سمجھے. ہدن سے کیا مراد، ہدایت سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت. یہ بات آئی ذہن میں؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہاں پر ایک اعتراض ہوگا. اعتراض سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید جان لیں کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے، مفعول لہو کے نصب کے لیے یہ جمہور نحات کے ہاں شرط ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور وہ فعل جو معلل بہی ہے، یعنی جس کا یہ مفعول لہو ہے، اس کا فاعل ایک ہو. مفعول لہو کا فاعل اور فعل معلل بہی کا فاعل ایک ہو. یہ تمہید ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. یہاں پر ایک اعتراض ہے جس کا شارح جواب دے رہا ہے. اعتراض کی تقریر سمجھنے سے پہلے مختصر تمہید یہ کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے جمہور نحات کے نزدیک شرط یہ ہے کہ مفعول لہو کا فاعل اور فعل معلل بہی کا فاعل ایک ہو. یہ تمہید سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب ہم نے کہا ہدایت سے مراد حضور کی ہدایت، تو ہدن کے فاعل ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا. ایسی ہے. اب دیکھیں ارسلہ میں نے بھی آپ کو بتایا ارسلہ میں ہوا ضمیر جو فاعل ہے اس کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہے. اب ارسلہ کا فاعل ذات باری تعالیٰ، ہدن کا فاعل جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو پھر مفعول لہو اگر بنائیں گے تو جو مفعول لہو کے نصب کی شرط ہے وہ تو یہاں موجود نہیں ہے. اعتراض بنا نہیں؟ توحید یہ اعتراض. اس کا شارح یہ جواب دے رہا ہے وحینئذ یراد بالہدی ہدایت اللہ تعالی حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل به. بات یہ کہ ہدن سے آپ نے حضور کی ہدایت کا ارادہ کیا، یہ تو آپ نے ارادہ کیا نا. مصنف نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہدن سے مراد حضور کی ہدایت ہے. اگر آپ اس کو مفعول لہو بناتے ہیں تو اب ہدن میں ہدایت سے مراد رب کی ہدایت ہوگی. جب ہدن میں ہدایت سے مراد ذات باری تعالیٰ کی ہدایت، اب ہدن کا فاعل ذات باری تعالیٰ، ارسلہ کا فاعل ذات باری تعالیٰ، وہ شرط موجود ہے، مفعول لہو بن سکتا ہے. یہ جواب دیا اس نے.
ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ دوبارہ سمجھیں، جواب یہ دیا شارح نے، حاصل جواب یہ ہے کہ ہدن سے ہدن کو مفعول لہو بنائیں تو اب مراد حضور کی ہدایت نہیں ہوگی بلکہ ہدایت باری تعالیٰ ہوگی، رب کی ہدایت۔ اب ہدن کا فاعل بھی ذات باری تعالیٰ، ارسلہ کا فاعل بھی ذات باری تعالیٰ، تو مفعول لہو کے نصب کے لیے جو شرط ہے وہ موجود ہے، اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے کہا بھئی ہدن سے مراد حضور کی ہدایت، تو یہ آپ نے کہا ہے، مصنف کے گلے میں آپ یہ نہیں ڈال سکتے، نہیں سمجھے؟ اور اس وقت جب کہ آپ ہدن کو مفعول لہو بنائے ارسلہ سے، ٹھیک ہو گیا؟ ارادہ کیا جائے گا ہدایت سے، ہدایت اللہ کا، تو یہ کیوں ارادہ کیا جائے گا؟ حتیٰ کہ ہو یہ ہدایت فعل اس فعل کے فاعل کا جس کی علت بیان کی گئی اس کے ساتھ، اس مفعول لہو کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ یکونا میں ہوا کا مرجع ہے یہ والا ہدن، حتیٰ یکونا ہدن فعلاً لفاعل فعل المعلل بہی میں، یہ جو بہی میں ضمیر مجرور اس کا مرجع بھی یہ ہدن ہے، بات سمجھے؟ تاکہ یہ ہدن کیا ہو، یہ فعل بنے اس فاعل کا کہ جو فعل معلل بہی کا فاعل ہے، فعل معلل بہی کا فاعل ذات باری تعالیٰ، تو یہ بھی اسی کا فعل بنے۔ ان دونوں کا فاعل ایک ہونا ضروری تھا، جو میں نے آپ کو تمہید میں بات بتائی، بات آئی ذہن میں؟ یہ ایک احتمال پہ گفتگو ہو گئی۔ دوسرا احتمال ہے کہ یہ ہے حال، کیا ہے؟ حال۔ ذہن میں رکھنا، حال جیسے ابن حاجب نے فرمایا کبھی فاعل کی حیثیت کو بیان کرتا ہے، کبھی مفعول بہی کی حیثیت کو بیان کرتا ہے۔ تو جب آپ نے کہا حال، تو سوال یہ کہ یہ فاعل سے حال ہوگا یا مفعول سے حال ہوگا؟ ارسلہ میں ہوا فاعل ہے، ارسلہ ہو میں ہو مفعول بہی ہے، توجہ ہے؟ اس کا شارح نے جواب دیا کہ یہ فاعل سے بھی بن سکتا ہے اور مفعول سے بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارسلہ ہادین، ارسل اللہ تعالی، اب ہادین سے مراد ہے، ہادین کا فاعل بھی ذات باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اس حال میں کہ رب ہدایت دینے والا ہے حضور کے ذریعے مخلوقات کو، ٹھیک ہے؟ رب ہادی ہے۔ ارسلہ میں ہو ضمیر ذوالحال اور ہدن اس سے حال، یعنی ارسل اللہ رسولہ محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہادین، اللہ نے اپنے حبیب کریم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اس حال میں کہ حضور ہادی ہے۔ اب ہادین میں ہوا جو ہے اس کا مرجع جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ سوال یہ تھا حال کس سے، فاعل سے مفعول سے؟ اس کا انہوں نے جواب دی دونوں سے بن سکتا ہے۔ مزید وضاحت کے طور پہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ اگر فاعل سے ہوگا تو اب جو ہے نا ہدایت سے مراد ہدایت باری تعالیٰ، ہادین میں ہوا کا مرجع ذات باری تعالیٰ، اور اگر مفعول سے ہوگا تو ہدن سے مراد ہدایت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہادین میں ہوا کا مرجع بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سمجھے بات کو؟ معنی کریں گے یا حال فاعل سے یا مفعول بہی سے، توجہ ہے؟ لیکن اس پر اعتراض ہے، آپ ذہن میں رکھنا، جو خبر ہوتی ہے اس کا مبتدا پہ حمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو حال ہوتا ہے اس کا ذوالحال پہ حمل ہوتا ہے، بات ہے ہی ذہن میں؟ حال ذوالحال پہ محمول ہوتا ہے، خبر مبتدا پہ محمول ہوتی ہے، باب علم تو کا مفعول ثانی مفعول اول پر محمول ہوتا ہے، بات ہے ہی ذہن میں؟ اس طرح کئی ایک امور ہوتے ہیں جو ماقبل پر محمول ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس مقام کے بارے میں، تو حال ذوالحال پہ محمول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال تو وصف محض نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیں، ذوالحال بالعموم وصف محض نہیں ہوتا، ذات ہوتا ہے، وصف محض ذات ہوتا ہے۔ حال وصف محض ہو تو حمل درست نہیں، جیسا کہ خبر وصف محض ہو تو اس کا مبتدا پہ حمل درست نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں بھئی زید جاگنا ہے،
تو جملہ درست ہے. زید جاگنے والا ہے، درست ہے. زید جاگ گیا ہے، درست ہے. زید جاگ جائے گا، درست ہے. زید جاگنا ہے، درست نہیں ہے. آپ سمجھے بات کو؟ وصف محض کا حمل کسی بھی لغت میں ذات مال وصف پر درست نہیں ہوتا. بات ہے ہی ذہن میں. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب آپ سمجھیں یہاں پر حال ہے ہدن مصدر وصف محض. ارسلہ میں ہوا ضمیر جو ہے اس کو ذوالحال بنائیں، یا ارسلہ ہو میں جو ضمیر ہو ہے اس کو ذوالحال بنائیں. بہر صورت ہدن جو ہے وہ وصف محض رہے گا. وصف محض کا ذات اعتراض سمجھے تو اس کے شارح نے دو جواب دیے. پہلا جواب یہ یا مصدر بمانہ اسم فاعل ہے. کیا یہ بات یہاں پر ذہن میں رکھیں. ایک ہوتا ہے بمانہ اسم فاعل، ایک ہوتا ہے مبنی للفاعل. یہ بمانہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے نا. مبنی للفاعل جو ہوتا ہے وہ بمانہ اسم فاعل نہیں ہوتا. دیکھیں نا، دارا یضرب دربن، مارا اس نے، مارتا ہے یا مارے گا وہ مارنا. اب دربن یہ صرف صغیر میں جو پہلا مصدر ہوتا ہے یہ مبنی للفاعل ہوتا ہے، اس کے معنی مارنا، ٹھیک ہے نا. دوریبا مارا گیا، یضرب مارا جاتا ہے، مارا جائے گا، دربن مارا جانا. توجہ ہے. یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھو کہ باقی پوری صرف صغیر میں ہر ایک لفظ جو ہے وہ ایک ایک سیگا آتا ہے، مصدر کے دو سیگے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ تو مصدر کے کیوں دو سیگے آتے ہیں؟ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے. مبنی للفاعل اس کو کہتے ہیں مصدر معروف. کیا بولتے ہیں؟ مصدر معروف. اور کبھی یہ مبنی للمفعول ہوتا ہے، یعنی مصدر مجہول ہوتا ہے. پہلے دربن کے معنی ہے مارنا، دوسرے دربن کے معنی ہے مارا جانا. یہ بات ذہن میں رکھیں. پہلے کہ آپ نے معنی کر لی مارا جانا، دوسرے کے معنی کر لی مارنا، تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ پہلے کے ہے معنی مارنا، دوسرے کے معنی ہے مارا جانا، تو یہ ہے مصدر لیکن مبنی للفاعل مبنی للمفعول. ایک ہوتا ہے مصدر بمانہ اسم فاعل. اب اگر دربن کو بمانہ اسم فاعل کے معنی بمانہ اسم فاعل کہیں گے تو اس کا معنی ہے مارنے والا. کیا معنی ہوں گے؟ اب مارنا نہیں، مارنے والا، ٹھیک ہے. اور دربن کو اس میں مفعول کے معنی میں کریں گے تو معنی یہ نہیں ہوں گے مارا جانا، بلکہ مارا ہوا، پیٹا ہوا، پیٹا جانے والا. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس طرح معنی کریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو مبنی للفاعل اور مبنی للمفعول میں مصدر رہتا مصدر ہے. صرف یہ کہ کبھی اس کے معروف والے معنی کرتے ہیں، کبھی مجہول والے معنی کرتے ہیں. مصدر کے معروف والے معنی کریں تو مبنی للفاعل، مجہول والے معنی کریں تو مبنی للمفعول. اور کبھی مصدر ہی نہیں رہتا، وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو جاتا ہے. اب مصدر کے معنی کیا کرتے ہیں؟ اب مصدر کے معنی کرتے ہیں اس میں فاعل والے، اور مبنی بمعنی اس میں مفعول. اب معنی کرتے ہیں اس میں مفعول والے. میری بات آپ سمجھیں؟ توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہوں نے جو کہا ہدن، تو یہ نہیں کہا کہ یہ ہدن جو ہے وہ مبنی للفاعل، یہ مبنی للمفعول ہے. یہ بمعنی اس میں فاعل ہے، یہ سمجھو، ٹھیک ہے نا. مبنی للفاعل بنا لیں، مبنی للمفعول بنا لیں، جب بھی یہ مصدر ہی رہے گا، وصف محض رہے گا، اعتراض باقی رہے گا. اس لیے اس کو بنانا پڑے گا بمعنی اس میں فاعل. بات ہے ذہن میں. کیونکہ بعض اوقات طلباء کو اس بات میں شبہ پڑ جاتا ہے، بمعنی اس میں فاعل اور مبنی للفاعل کو ایک سمجھ بیٹھتے ہیں. اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ تنبیہ کی، یہ ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے. بات سمجھی؟ دوبارہ دو جواب دیے اشارے نے، دوبارہ میں بتاتا ہوں. پہلا جواب یہ کہ یہاں پر ہدن بمعنی اس میں فاعل ہے. بمعنی اس میں فاعل کا مطلب کیا؟ یہ ہادین کے معنی میں ہے. کس معنی میں؟ ارسلہ ہادین. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہادین میں ضمیر کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہے، یا ضمیر کا مرجع جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ پہلا جواب مانا کریں. اور اس وقت کس وقت؟ جب کہ یہ حال ہو. ذہن میں رکھیں، اگر یہ حال نہ ہو، یہ ہو مفعول لہو،
تو اب یہ اپنے ظاہری معنی پر رہے اور اپنے اصلی معنی پر رہے گا. جی ہدن مصدر ہی رہے گا, بمعنی اس پہ فائل کرنے کی حاجت نہیں ہے. جی سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور اس وقت مصدر بمعنی اس پہ فائل ہے. ٹھیک ہو گیا پہلا جواب. دوسرا جواب یہ کہ یہ حمل مبالغتاً ہے. کیا اعتراض یہ تھا کہ یہ حمل درست نہیں, کیونکہ وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں, تو اس کا جواب دیا کہ یہ حمل مبالغتاً ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا, اہل عرب کا انداز ہے کہ اہل عرب کا طریقہ ہے کہ کسی بھی چیز کا مبالغہ بتانا ہو تو اس کے لیے مصدر کا اطلاق بھی کر دیتے ہیں. مثلا زید صدق, زید سچ ہے, سچ بولنا ہے. جی یہ مطلب نہیں, اصل بات تو یہ ہے کہ سچ بولنے والا ہے, جی جی لیکن یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ اتنا سچ بولتا ہے, اتنا سچ بولتا ہے, اتنا سچ بولتا ہے, جھوٹ اس کے قریب کس کے پاس سے نہیں گزرتا, گویا کہ خود سچ بن گیا ہے. جی تو جی خود سچ بن گیا ہے. بات ہے ذہن میں. جی شے کے اتصال کثیر سے اس کے اثرات کیا ہوتے, مرتب ہوتے ہیں. گدھا گر جائے نا نمک کی کان میں تو وہ نمک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, گدھا مر گیا, نمک کی کان میں بہت عرصہ پڑا رہا تو وہ نمک بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب کہ یہ صحبت کے اثرات پڑے اس پر تو خود نمک بن گیا. تو اب صدق کی صحبت رہی تمہارے ساتھ تو گویا کہ تم خود صدق بن گئے. جی عدل کی صحبت رہی تو خود عدل بن گئے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اب زید عدل کہا جاتا ہے عربی زبان میں. زید عدل, زید عدل کرنا ہے. حالانکہ کیا تھا, حالانکہ یہ تھا کہ زید عدل کرنے والا ہے. کیا؟ لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنا عدل کرتا ہے, اتنا عدل کرتا ہے, اتنا عدل کرتا ہے, گویا کہ خود ہی عدل بن گیا ہے. اسے کہتے ہیں حمل مبالغتاً. کیا؟ ٹھیک ہے نا, مبالغہ بتانا مقصود ہوتا ہے. تو ارسلہ ہدن, اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے. یہ نہیں کہ ہدایت دینے والے, ہدایت ہے. بھئی یہ تو وصف محض ہے. تو اس کا جواب یہ کہ آپ علیہ السلام ایسے ہادی, ایسے ہادی, ایسے ہادی, گویا کہ نفس ہدایت بن گئے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کر یا کہا جائے گا اطلاق کیا گیا ذوالحال پر, یعنی حال کا ذوالحال پر بطور مبالغہ, جیسے زید عدل, یہ مثال پیش کی. ٹھیک ہو گیا جی. مصدر مبني للمفعول أي بأن يعتدى به وجملة صفة والجملة صفة لقوله هدى أو يكونان حالين مترادفين أو متداخلين ويحتمل الاستئناف أيضا وقس على هذا قوله نورا قوله على هذا قوله على هذا کس کا مفعول بہی ہے على هذا قوله نورا مع جملة التعبير. بات آپ سمجھے ہو. ماتن نے کہا ہوا بالاہتداء حقیق. کیا؟ ہوا بالاہتداء حقیق. ذہن میں رکھنا ہدایت کے معنی ہے ہدایت دینا. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت دینا. اور اہتداء لازم ہے ہدایت پانا. اہتداء لازم ہے, اس کے معنی کیا ہے؟ ہدایت پانا. کیا معنی ہے؟ ہدایت پانا. ٹھیک ہو گیا. ہوا کا مرجع حضور کی ذات والا, اہتداء ہدایت پانا, حقیق مستحق حقدار. حضور ہدایت پانے کا حق رکھتے ہیں. تو جو ہے حضور ہدایت پانے کے مستحق ہیں. اب ہوا کا مرجع آپ ذات باری تعالیٰ بنا لیں. ذات باری تعالیٰ ہدایت پانے کے مستحق ہے. ذہن میں رکھیں, اس کے کفر ہونے میں کیا شک ہے. آپ اللہ رب العالمین کے لیے کیا کہیں کہ بھئی اس کو معاذ اللہ ہدایت کی حاجت ہے, وہ اس کا حق ہے کہ وہ ہدایت حاصل کرے, ہدایت پہ ہو جائے.
یوں ہی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا کے لیے آپ کہتے ہیں ہوا بالاہتداء حقیق، حضور ہدایت پانے کا حق رکھتے ہیں، حضور کا حق ہے کہ مستحق ہے کہ ان کو وہ ہدایت ملے انہیں، معاذ اللہ یہ تو حضور کی بڑی بے ادبی ہے، اعتراض نہیں سمجھے؟ جی ہوا کا مرجع ذات باری تعالیٰ بنائیں جس کے کفر ہونے میں شک نہیں ہے، حضور کی ذات بنائیں تو اس کے بھی بے ادبی ہونے میں شک نہیں ہے، بات سمجھیں؟ جی۔ یہ اعتراض ہے، تو اس کا انہوں نے جواب دیا، شارح نے حاصل جواب یہ ہے کہ اعتراض تب ہوگا جب کہ مصدر مبنی الفاعل ہو. کیا مبنی الفاعل و مصدر. یہ مبنی الفاعل نہیں، مبنی المفعول ہے. جی ہدن کو کہا تھا بمانہ اسم فاعل، جی تو آپ کو پتا ہے وہ الگ بات ہے. یہاں پر اہتداء بمانہ اسم فاعل نہیں، مبنی للفاعل، مبنی المفعول. ٹھیک ہے نا؟ تو اعتراض یہ ہے، توجہ رکھیں، اعتداء کے معنی ہے ہدایت پانا، تو حضور اب اگر مبنی فاعل ہو نا تو معنی ہوں گے کہ حضور ہدایت پانے کے مستحق ہیں، توجہ ہے؟ جی. لیکن یہاں پر بمانا اس میں مفعول کو، یہ مبنی المفعول ہو، مبنی المفعول ہو تو معنی ہوں گے وہ مستحق ہیں کہ ان سے ہدایت پائی جائے. وہ مستحق نہیں کہ وہ ہدایت پائیں، وہ حقیق ہے اس بات کے کہ ان سے ہدایت پائی جائے، کیونکہ وہ نور من نور اللہ ہے، وہ برہان ہیں، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہے. بات سمجھے؟ جی. تو یہ مصدر مبنی الفاعل نہیں، مصدر مبنی المفعول ہے. تو جو ہے معنی کریں، مصدر مبنی المفعول ہے، تو اب معنی کیا ہوں گے؟ بئی طور کے الاہتداء ہے نا، تو اس کی معنی بیان کرتے ہیں، یعنی بئی طور کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے. تو جو ہے، تو اب یہ ذہن میں رکھیں، اس میں اشارہ کر دی انہوں نے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ابتدائی کتابوں میں پڑھی ہے، جو مفعول جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کا مفعول بلا واسطہ بن جاتا ہے، وہ بلا واسطہ مجہول ہو جاتا ہے. جو فعل لازم ہے اس کو مجہول بنانے کے لیے اس میں حرف جر کا واسطہ کرتے، کوری و بہی، یو کرم و بہی. سمجھے بات کو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ با کا حرف جر کا واسطہ ڈالا جاتا ہے. تو الاہتداء، ہدا یہدی وہ تو متعدی تھا، الاہتداء لازم ہے. جب الاہتداء لازم ہے تو یہ مفعول بھی، یہ آپ اس کو مجہول کیسے بنائیں گے؟ تو اس کی طرف اشارہ کیا، بھی ان یہتدیٰ بھی لے کر آئے نا بھئی، یہ با کے واسطے سے ہوگا. اعتراض نہیں سمجھے، بات نہیں سمجھے، دوبارہ سمجھ لیں. پہلا اعتراض یہ کہ الاہتداء کے معنی ہدایت پانا، یہ تو بے ادبی ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہ اعتراض تب ہوگا جب کہ مبنی الفاعل ہو، یہ مبنی المفعول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب دیا. تو آپ اعتراض جواب، اگلی بات ہے کہ اعتراض جواب کی صورت میں اعتراض یوں کر لے کہ اعتداء تو مصدر لازم ہے. جب مصدر لازم ہے اور لازم کا مجہول تو آتا نہیں ہے، یہ اعتراض. تو اس کا جواب دیتے ہوئے بھی یہتدیٰ کے بعد بھی لے کر آئے، جس میں اشارہ کر دیا کہ یہ مصدر لازم نہیں ہے، یہ مصدر لازم ہے لیکن با کے واسطے سے متعدی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی بہی طور کہ ہدایت حاصل کی جائے آپ سے. تو جو ہے اب یہ ترکیب میں کیا ہے، کہا ہوا بالاہتداء حقیق، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صفت بھی بن سکتا ہے ہدن کی. ہدن موصوف، ہوا بالاہتداء حقیق صفت. ٹھیک ہے، ایک. اور دوسرا یہ کہ ہدن تو حال تھا، ہوا بالاہتداء حقیق یہ بھی حال بن جائے. دو احتمال بیان کیے. تیسرا احتمال کہ جملہ مستأنفہ ہو. تیسرا احتمال ہے جملہ استئنافی جملہ مستأنفہ ہو. بات سمجھے جی؟ مانا کریں. اور جملہ صفت مصنف کی قول ہدن کی، یا ہوں گے دونوں حال. توجہ رکھیں، ایک دیکھو نا، ہدن بھی حال ہو، ہوا بالاہتداء حقیق بھی حال ہو. تو ذہن میں رکھیے گا، جب ایک ذوالحال کے بعد ایک سے زائد حال آ جائے، ایک ذوالحال سے، یوں نہیں بولنا، ایک ذوالحال کے بعد ایک سے زائد حال آ جائیں تو وہاں پر ایک سے زائد احتمالات بھی ہوتے ہیں. ان کو حالات مترادفہ بناؤ یا حالات متداخلہ بناؤ. حالات مترادفہ اور حالات متداخلہ میں فرق یہ ہے کہ ایک ذوالحال سے سارے حال ہوں. اب حالات مترادفہ، ایک ذوالحال اس کے بعد حال کی ضمیر سے دوسرا حال، اس کی ضمیر سے تیسرا حال، یہ حالات متداخلہ.
توجہ ہے. تو یہ جو دو حال بن گئے، ایک ہدن ایک وہ بالابتداء حقیق، یہ کون سے حال ہیں؟ تو شاعر نے کہا مترادف بن سکتے متداخلے بھی. توجہ رکھنا. ارسل ہو میں ہو ذو الحال، توجہ رکھو، ہو ذو الحال، ہدن پہلا حال، ہوا بالابتداء حقیق دوسرا حال. توجہ ہے. ایک احتمال. دوسرا احتمال کیا کہ ارسل ہو میں ہو ذو الحال، ہدن حال، ہدن بمعنی ہادین، ہادین میں ضمیر مرفوع ہوا، ذو الحال ہوا بالابتداء حقیق حال، حالات یہ حالین متداخلین. نہیں سمجھے معنی کر. یا ہوں دونوں حال مترادفہ یا متداخلہ، اور احتمال استیناف کا بھی. یہ تین جواب دیے. بات سمجھے. اب آگے نا وہ نوراً بہل اقتداء یلیق، کہتے جو گفتگو ہدن ہوا بالابتداء حقیق میں جو گفتگو ہوئی ہے وہی بات نوراً بہل اقتداء یلیق میں ہوگی. سمجھے بات کو. معنی کریں. اور قیاس کر اپنے اس قول پر، اس گفتگو پر مصنف کا قول نوراً آنے والے جملہ کے ساتھ، آنے والا جملہ کہ بہل اقتداء یلیق. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی 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 ہاں بولیں. رسول 313 یا 315 ان میں سے جو کتابیں دی گئی 4 رسول دوسرا بولیے. جی ہاں، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول اور نبی کی تعریف میں اختلاف ہے. تو جو کہتے ہیں رسول کے لیے نبوت شریعت جدیدہ اور نئی کتاب کا ہونا شرط ہے، ان پر یہی اعتراض وارد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان پر یہی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کتابیں تو 4 ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور چلیں آپ باقی جو 104 صحیفے اور کتابیں ملا کر بنائے جاتے ہیں، کچھ حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ادریس علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نزول کتاب سے پہلے. جی تو اب پھر بھی یہ چند ایک انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں نازل ہوئی ہیں. یہ 313 تو کتابیں ہیں ہی نہیں. تو ان پر یہی اعتراض ہے. تو اس لیے اس کا جواب دینے کے لیے جو علماء ہیں انہوں نے تعریف تبدیل کی. انہوں نے کہا کہ رسول وہ ہے کہ جو معمور بالتبلیغ ہو. نبی وہ ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی. معمور بالتبلیغ ہونا ضروری نہیں ہے. معمور بالتبلیغ ہو تو یہ نبی ہے، یہ رسول بھی ہے. سمجھے بات کو. اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز. بعض نے پھر اس کا جواب یوں دیا، بعض نے کہا کہ بھئی نئی کتاب کو ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ نئی شریعت کو ہونا ضروری ہے. پچھلی کتاب ہو، شریعت نہیں ہو. شریعت بھی نہیں ہو مطلب من کل وجہ نہیں، بعض احکام میں نئی شریعت ہو، یہ کافی ہے. بعض نے یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے. بہرحال اس جو تعریف ہے اس پر بظاہر یہ اعتراض ہے. کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑے گا، یا تعریف بدلنا پڑے گی، یا جیسے کہا کہ بھئی صاحب کتاب ہونا، نئی کتاب والا ہونا ضروری نہیں ہے، نئی شریعت والا ولو فی بعض الاحکام یہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ